بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میڈم، آپ یہاں سے پیچھے ہٹ جائیں، یہ سیکیورٹی کا معاملہ ہے۔ سیکیورٹی آفیسر کی سرد اور اسپاٹ لہجے نے میرے وجود میں آگ لگا دی۔ سیکیورٹی؟ میں نے ناقابل یقین لہجے میں کہا، تمہیں یہاں ایک لڑکی تکلیف سے تڑپتی نظر نہیں آ رہی؟ یہ انسانیت کا معاملہ ہے۔ مگر اس نے میری بات سنی انسنی کر دی اور اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا کہ وہ لوگوں کا دائرہ مزید تنگ کر دیں۔ یہ لوگوں کا دائرہ نہیں تھا، یہ بے حسی کی ایک انسانی دیوار تھی جس کے پیچھے کوئی دم توڑ رہا تھا۔ درجنوں موبائل فونز کی فلیش لائٹس کسی فلم کے سیٹ کی طرح اس منظر کو روشن کیے ہوئے تھی، جہاں مرکزی کردار ایک کم عمر لڑکی تھی جو بین الاقوامی روانگی لاؤنج کے ٹھنڈے فرش پر ایڑیاں رگڑ رہی تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ میں نے اپنے اندر کی صحافی کو بمشکل قابو میں رکھتے ہوئے پوچھا۔ آفیسر نے مجھے گھور کر دیکھا۔ جو بھی ہے، آپ اس سے دور رہیں۔ اس کا لہجہ کسی اندیکھے خطرے کا پتہ دے رہا تھا۔ آخر ایسا کیا تھا اس لڑکی کے ساتھ کہ ایک انسانی المیہ کو سیکیورٹی کا مسئلہ بنا دیا گیا تھا؟ میں نے مزید بحث کیے بغیر ہجوم میں ایک چھوٹی سی جگہ سے اندر جھانکا، اور جو میں نے دیکھا اس نے میری روح تک کو ساکت کر دیا۔ وہ لڑکی درد سے نہیں بلکہ زندگی کو جنم دینے کی اذیت سے گزر رہی تھی، اور اس سے بھی زیادہ ہولناک بات یہ تھی کہ اس نے ایک ننھی سی جان کو جنم دے دیا تھا۔ ایک چیخ میرے حلق میں ہی دب کر رہ گئی۔ یہ منظر کسی بھیانک خواب جیسا تھا۔ کچھ دیر پہلے تک میری دنیا میں صرف خوشیاں کہکے اور امیدیں تھیں۔ میں فضا، ایک صحافی، لیکن آج صرف ایک ماں اور ایک بیوی تھی۔ اپنے شوہر سے 1 سال بعد ملنے کی خوشی میرے انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی۔ میری 5 سالہ بیٹی عنایا میرے ساتھ تھی، اور اس کی معصوم باتوں نے سفر کو مزید دل فریب بنا دیا تھا۔ مما، بابا ہمیں دیکھ کر سرپرائز ہو جائیں گے نا؟ اس نے اپنی گڑیا کو مزید زور سے بھینچتے ہوئے پوچھا۔ ہاں میری جان، بہت زیادہ سرپرائز ہوں گے، میں نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے جواب دیا۔ ہم ایئرپورٹ کی چمکتی دمکتی راہداریوں سے گزرتے ہوئے اپنی فلائٹ کا انتظار کر رہے تھے۔ ہر طرف ایک جشن کا سا سما تھا۔ کوئی اپنے پیاروں سے ملنے جا رہا تھا اور کوئی انہیں الوداع کہہ رہا تھا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ اس خوشیوں بھرے ماحول میں چند قدم کے فاصلے پر ایک ایسی کہانی جنم لے رہی تھی جس میں خوشی کا شائبہ تک نہ تھا۔ اچانک ایک چیخ نے پوری فضا کو سکون تہس نہس کر دیا۔ وہ کوئی عام چیخ نہیں تھی، اس میں اتنی بے بسی اور کرب تھا کہ ہر کوئی اس آواز کی سمت کھنچا چلا گیا۔ میرا دل بھی کسی انجانے خوف سے دھڑک اٹھا۔ عنایا، تم یہیں رکو، میں ابھی دیکھ کر آتی ہوں۔ میں نے اسے کرسی پر بٹھایا اور تیزی سے اس ہجوم کی طرف بڑھی جو ایک دائرے کی شکل اختیار کر سجا رہا تھا۔ جب میں وہاں پہنچی تو سیکیورٹی اہلکار لوگوں کو پیچھے دھکیل رہے تھے۔ کیا ہوا ہے؟ میں نے ایک عورت سے پوچھا جو موبائل سے ویڈیو بنانے میں مصروف تھی۔ پتہ نہیں بہن، کوئی لڑکی ہے، لگتا ہے کوئی نشہ وغیرہ کیا ہوا ہے۔ آج کل کی نسل کا کچھ نہیں پتا، اس نے انتہائی لاتعلقی سے جواب دیا۔ میرا دل یہ سن کر کٹ کر رہ گیا۔ بنا جانے بنا سوچے لوگ کسی کی تکلیف پر کتنی آسانی سے تہمت لگا دیتے ہیں۔ میں نے آگے بڑھنے کی کوشش کی تو ایک آفیسر نے مجھے روک دیا۔ یہ وہی آفیسر تھا جس سے میری بحث ہوئی تھی۔ اب منظر میرے سامنے واضح تھا۔ وہ کم عمر لڑکی جس کا چہرہ معصومیت اور اذیت کا امتزاج تھا، اب نیم بے ہوش ہو چکی تھی۔ اس کے پہلو میں پڑا نومولود بچہ ہلکے ہلکے رو رہا تھا، جیسے اس دنیا میں آتے ہی اسے یہاں کی بے رحمی کا، بے حسی کا اندازہ ہو گیا۔ میرا غصہ اور دکھ اپنے انتہا پر تھا۔ میں نے اس آفیسر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، تم لوگ اسے اسپتال کیوں نہیں پہنچا رہے؟ وہ اور اس کا بچہ مر سکتے ہیں۔ ہم اپنی کارروائی کر رہے ہیں، آپ مداخلت نہ کریں، اس نے سختی سے کہا۔ کیا کارروائی؟ ویڈیوز بنانے والوں کو روکنے کے بجائے تم مجھے روک رہے ہو۔ ایک صحافی ہونے کی حیثیت سے میں یہ سب دیکھ کر خاموش نہیں رہ سکتی۔ میرا صحافی کا کارڈ دکھانا شاید کام کر گیا، یا شاید میرے لہجے کی مضبوطی نے اسے سوچنے پر مجبور کر دیا۔ اسی لمحے ایک اور سینئر آفیسر وہاں آیا۔ اس نے لڑکی اور بچے کو دیکھا، لیکن اس کی آنکھوں میں ہمدردی کی بجائے ایک عجیب سی سرد مہری اور پریشانی تھی۔ اس نے اپنے جونیئر کے کان میں کچھ کہا، جیسے سن کر جونیئر آفیسر کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا۔ یہ معاملہ میری سمجھ سے باہر ہو رہا تھا۔ یہ کوئی عام واقعہ نہیں تھا، اس کے پیچھے کچھ بہت گہرا اور خوفناک راز چھپا تھا جسے یہ لوگ دبانے کی کوشش کر رہے تھے۔ سینئر آفیسر نے میری طرف دیکھا، اس کی نگاہوں میں ایک واضح دھمکی تھی۔ میڈم، میں آپ کو آخری بار کہہ رہا ہوں، اس معاملے سے دور رہیں، یہ آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ یہ الفاظ محض ایک دھمکی نہیں تھی، بلکہ میرے آنے والے طوفانی سفر کا اعلان تھے۔ اس کی آنکھوں میں میں نے قانون کے محافظ کا نہیں
बल्कि किसी ताकतवर मुजरिम के राजदार का अक्स देखा। एक लम्हे के लिए मेरे अंदर खौफ की एक सर्द लहर दौड़ गई, लेकिन फिर उस कम उम्र लड़की का बेबस चेहरा और उसके नौमौलूद बच्चे की मासूमियत मेरी आंखों के सामने घूम गई। मेरे अंदर की माँ और सहाफ़ी ने मिलकर उस खौफ को कुचल डाला। बेहतर, मैंने अपने लहजे में तमाम तर मजबूती जमा करते हुए कहा। बेहतर क्या होता है? ये कि मैं अपनी आंखें बंद कर लूं, अपनी फ्लाइट पकड़कर यहाँ से चली जाऊं और सारी जिंदगी सोच के साथ गुजारूं कि मेरी आंखों के सामने एक जिंदगी तमाशा बनी रही और मैं कुछ न कर सकी। नहीं ऑफिसर, मुझसे ये नहीं होगा। मेरी आवाज तवक्को से ज्यादा बुलंद और पुरएतमाद निकली। ऑफिसर के चेहरे पर नागवारी की एक लहर उभरी। उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि लाउंज में एक अजीब सी मुनज्जम भगदड़ मच गई। सिक्योरिटी एहलकारों ने अचानक लोगों को वहां से हटाना शुरू कर दिया। तकनीकी खराबी के बायस गेट नंबर 4 आर्जी तौर पर बंद किया जा रहा है। मुसाफिरों से गुजारिश है कि वो मेन लाउंज में इंतजार फरमाएं। यह ऐलान साफ एक झूठ था। वो जय वकुआ को खाली करवा रहे थे। लोग बुड़बुड़ाते हुए वहां से हट रहे थे और चंद ही लम्हों में वहां मेरे, उस लड़की, उसके बच्चे और मुट्ठी भर सिक्योरिटी एहलकारों के सिवा कोई न रहा। एक खौफनाक खामोशी ने पूरे माहौल को अपनी लपेट में ले लिया। मैंने फौरन जेब से फोन निकाला। मेरे शौहर की तस्वीर स्क्रीन पर चमक रही थी। एक तरफ उसे मिलने की बेपनाह ख्वाहिश थी और दूसरी तरफ यह अधूरी पुरस्कार कहानी। मैंने स्क्रीन को स्वाइप किया और अपने देवर का नंबर मिलाया। हेलो भाई। जी भाभी, सब ठीक है? आप बोर्डिंग के लिए चली गई? उसकी आवाज में खुशी थी। नहीं भाई, एक मसला हो गया है। मैं ये फ्लाइट नहीं ले सकती। दूसरी तरफ एक लंबी खामोशी छा गई। क्या मतलब भाभी, क्या हुआ? अनाया ठीक है? उसकी आवाज में तशवीश थी। अनाया बिल्कुल ठीक है। मैं इसे तुम्हारे पास भेज रही हूँ। तुम बस एयरपोर्ट के बाहर मेरा इंतजार करो। मैं तुम्हें सब कुछ बाद में समझाऊंगी। मैंने फोन बंद कर दिया। इससे पहले कि वो मजीद कोई सवाल करता, मैंने अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया था। अनाया का रोता हुआ चेहरा मेरी आंखों के सामने आया, लेकिन मैंने दिल को पत्थर कर लिया। इतने में 2 पैरामेडिक्स एक स्ट्रेचर के साथ नमूदार हुए, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर वो किसी सरकारी एम्बुलेंस के नहीं लग रहे थे। उनकी वर्दियां बेनाम थी और उनके साथ आने वाली एम्बुलेंस भी सफेद रंग की थी, जिस पर कोई लोगो या अस्पताल का नाम दर्ज नहीं था। ये सब कुछ बहुत अजीब था। उन्होंने बड़ी फुर्ती से लड़की को स्ट्रेचर पर डाला और बच्चे को एक पोर्टेबल इंक्यूबेटर में रखा। वो किसी से बात नहीं कर रहे थे। उनके चेहरों पर कोई तासुर नहीं था, जैसे वो रोज इस तरह के काम करते हों। इसे कौन से अस्पताल लेकर जा रहे हैं आप? मैंने एक पैरामेडिक के सामने आकर पूछा। उसने मुझे नजरअंदाज कर दिया और आगे बढ़ने लगा। मैं सीनियर ऑफिसर की तरफ मुड़ी। मुझे उसके साथ जाना होगा। मैं इस केस के वाहिद गवाह हूं और मैं इसे यूं नामालूम लोगों के साथ नहीं जाने दे सकती। ऑफिसर ने कुछ लम्हे सोचा। शायद उसे लगा कि मेरे वहां होने से मीडिया में फौरी तौर पर खबर जाने का खतरा कम हो जाएगा। उसने सर हिलाया। ठीक है, लेकिन आप सिर्फ अस्पताल तक जाएंगे। उसके बाद ये मामला हमारा है। मैं खामोशी से एम्बुलेंस में बैठ गई। अनाया को मैंने खातून सिक्योरिटी एहलकार के हवाले किया, जो उसे मेरे देवर तक पहुंचाने वाली थी। एम्बुलेंस के अंदर का माहौल बाहर से भी ज्यादा पुरस्कार था। लड़की बेहोश थी और उसे ड्रिप लगी हुई थी। मैंने पैरामेडिक से दोबारा पूछा, इसकी हालत कैसी है? खतरे से बाहर है। उसने मुख्तसर जवाब दिया। हम किस अस्पताल जा रहे हैं? इस बार उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस ड्राइवर को कुछ इशारा किया और एम्बुलेंस की रफ्तार तेज हो गई। हम शहर की मरकजी सड़कों की बजाय छोटी और अनजान गलियों से गुजर रहे थे। तकरीबन आधे घंटे बाद एम्बुलेंस एक इंतहाई पोश और महंगी नजर आने वाली इमारत के सामने रुकी। ये कोई आम अस्पताल नहीं था, बल्कि एक प्राइवेट क्लिनिक लग रहा था, जिसकी सिक्योरिटी किसी किले जैसी थी। अंदर ले जाते एक डॉक्टर ने हमारा इस्तकबाल किया। वो 40-45 साल की खातून थी, जिसके चेहरे पर जरूरत से ज्यादा सख्ती थी। मरीज को आईसीयू में शिफ्ट करो, फौरी तौर पर। उसने अमले को हुक्म दिया और फिर मेरी तरफ मुतवज्जो हुई। आपका बहुत शुक्रिया कि आप इसे यहाँ तक लाएं। अब आप जा सकती हैं। हम बाकी सब संभाल लेंगे। उसका लहजा इंतहाई पेशा वराना मगर सर्द था। मैं कहीं नहीं जा रही, मैंने मजबूती से कहा, जब तक उस लड़की के घर वालों का पता नहीं चल जाता या पुलिस अपना काम शुरू नहीं करती। मैं यही हूं। आखिर ये कौन लोग हैं जो इस पूरे मामले को दबा रहे हैं? डॉक्टर के चेहरे पर एक लम्हे के लिए परेशानी के आसार नमूदार हुए, लेकिन उसने फौरन खुद पर काबू पा लिया। देखें, इसके घर वालों को इत्तला कर दी गई है। वो आते ही होंगे। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। झूठ, मेरी आवाज गूंजी।
وہ ایئرپورٹ پر لاوارثوں کی طرح پڑی تھی۔ کسی نے اطلاع کی اس کے گھر والوں کو؟ کون ہیں آپ لوگ؟ میری آواز بلند ہو چکی تھی اور میں اب غصے سے کانپ رہی تھی۔ ڈاکٹر کچھ کہنے والی تھی کہ راہداری کے کونے سے 2 لمبے تڑنگے سیاہ سوٹ میں ملبوس شخص نمودار ہوئے۔ وہ ڈاکٹر یا اسپتال کے عملے سے تعلق نہیں رکھتے تھے۔ ان کی چال اور ان کی نظریں بتا رہی تھیں کہ وہ یہاں معاملات کو سنبھالنے کے لیے آئے ہیں۔ وہ چلتے ہوئے ہمارے پاس آئے اور خاموشی سے ڈاکٹر کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ ان کی آنکھیں کسی شکاری کی طرح مجھ پر جمی ہوئی تھیں۔ ان میں نہ کوئی رحم تھا نہ کوئی جذبہ، وہ صرف اور صرف ایک انکہی دھمکی کا مجسم روپ تھے۔ ڈاکٹر نے ان کی موجودگی میں گہرا سانس لیا، جیسے اسے اپنی طاقت واپس مل گئی ہو۔ آپ کو آخری بار کہا جا رہا ہے، اس نے اب پہلے سے بھی سرد لہجے میں کہا، یہاں سے چلی جائیں۔ سیاہ سوٹ میں ملبوس ان 2 آدمیوں کی موجودگی محض جسمانی نہیں تھی، یہ نفسیاتی تھی۔ ان کی خاموش پتھریلی نگاہیں مجھ پر کسی شکاری کی طرح گھڑی تھیں جو اپنے شکار کو کونے میں دھکیل رہا ہو۔ ڈاکٹر کی آواز اب پس منظر میں کہیں گم ہو گئی تھی۔ اصل پیغام یہ دوست سائے دے رہے تھے۔ میں پولیس کو فون کرتی ہوں۔ میرے الفاظ میرے اپنے کانوں میں کمزور اور کھوکھلے لگے۔ اس دھمکی پر ان کے چہروں پر کوئی تاثر نہیں ابھرا۔ ان میں سے ایک نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ اس کا قد مجھ سے کہیں لمبا تھا اور اس کی موجودگی نے مجھے جسمانی طور پر بے بس محسوس کرایا۔ اس نے کچھ کہا نہیں، بس اپنا ہاتھ اٹھا کر میرے کندھے سے چند انچ کے فاصلے پر روک دیا۔ یہ کوئی حملہ نہیں تھا، لیکن اس کا مطلب واضح تھا، ہم تمہیں چھوئے بغیر بھی تم تک پہنچ سکتے ہیں۔ ڈاکٹر نے موقع غنیمت جانا۔ دیکھیں، میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی، کچھ دروازے بند ہی رہیں تو سب کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ اب آپ مہربانی کر کے یہاں سے تشریف لے جائیں۔ اس کے لہجے میں اب وہ مصنوعی نرمی بھی ختم ہو چکی تھی۔ اب یہ ایک حکم تھا۔ میں نے ایک آخری نظر راہداری کی اس سمت ڈالی جہاں اس لڑکی کو لے جایا گیا تھا۔ وہ راستہ اب ایک ناقابل عبور دیوار کی طرح لگ رہا تھا۔ میں سمجھ گئی کہ اس وقت یہاں رکنا بے وقوفی ہے۔ جنگ جیتنے کے لیے کبھی کبھی میدان چھوڑنا پڑتا ہے۔ میں نے شکست خوردہ انداز میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے۔ دونوں آدمی فوراً پیچھے ہٹ گئے۔ ان میں سے ایک نے میرے لیے باہر کا دروازہ کھولا، جیسے کوئی معزز مہمان کو رخصت کر رہا ہو۔ یہ ان کی طرف سے ایک اور طنز تھا۔ میں تیز قدموں سے چلتی ہوئی اس پرائیویٹ قلعے سے باہر نکل آئی۔ رات کی ٹھنڈی ہوا میرے چہرے سے ٹکرائی تو مجھے احساس ہوا کہ میرا پورا جسم پسینے میں بھیگا ہوا ہے اور میرے ہاتھ کانپ رہے ہیں۔ میں نے خود کو سنبھالا اور ایک گہری سانس لی۔ میرا صحافتی ذہن فوراً کام کرنے لگا۔ میں نے اپنی یادداشت پر زور ڈال کر ہر تفصیل کو محفوظ کرنا شروع کر دیا۔ ایئرپورٹ کا سیکیورٹی عملہ، ان کا غیر معمولی رویہ، بے نام ایمبولینس اور اس کا خاموش عملہ، یہ پراسرار ہائی ٹیک کلینک جو کسی ہسپتال سے زیادہ خفیہ اڈا لگ رہا تھا، اور آخر میں وہ سیاہ سوٹ والے، وہ کون تھے؟ کسی ایجنسی کے لوگ، کسی مافیا کے غنڈے؟ ان تمام کڑیوں کو جوڑ کر ایک ہی نتیجہ نکلتا تھا، وہ لڑکی کوئی عام لڑکی نہیں تھی۔ اس کا تعلق کسی ایسی جگہ سے تھا، یا وہ کچھ ایسا جانتی تھی جسے دنیا کی نظروں سے چھپانا کسی بہت ہی طاقتور شخص یا گروہ کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ تھا۔ میرے ذہن میں ایک ہی سوال گونج رہا تھا، کیوں؟ میں نے اپنے دیور عدنان کو فون کیا۔ وہ میری ایک کال پر فوراً مجھے لینے پہنچ گیا۔ گاڑی میں بیٹھتے اس نے سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ بھابھی، آپ ٹھیک تو ہیں؟ عنایا بہت رو رہی تھی۔ بڑی مشکل سے سلایا اسے۔ آخر ہوا کیا ہے؟ آپ نے فلائٹ کیوں چھوڑ دی؟ میں نے اسے ایئرپورٹ سے لے کر اس کلینک تک کی پوری کہانی سنائی۔ میری باتیں سن کر اس کے چہرے پر ہوائیں اڑنے لگی۔ وہ ایک شریف اور سیدھا سادہ انسان تھا جو ایسی الجھی ہوئی باتوں سے ہمیشہ دور رہتا تھا۔ یا اللہ بھابھی، یہ آپ کس چکر میں پڑ گئی ہیں؟ اس نے گھبراہٹ سے کہا۔ آپ کو کیا ضرورت تھی ان سب میں پڑنے کی؟ وہ لوگ خطرناک لگتے ہیں۔ آپ کو اپنے اور عنایا کے بارے میں سوچنا چاہیے تھا نا؟ عدنان، میں بھی یہی سوچ رہی ہوں، میں نے تھکی ہوئی آواز میں کہا، لیکن میں اپنی آنکھوں سے یہ سب دیکھنے کے بعد چپ کیسے رہ جاتی؟ وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے، اس کی حالت تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ لیکن وہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے بھابھی۔ آپ صحافی ہیں، میں مانتا ہوں، لیکن آپ پہلے ایک ماں ہیں۔ بھائی کو پتہ چلے گا تو وہ کیا سوچیں گے؟ اس کی باتوں میں میرے لیے فکر صاف ظاہر تھی۔ میں بھائی کو خود بتا دوں گی، فی الحال مجھے گھر چھوڑ دو، مجھے کچھ دیر سوچنا ہے۔ ہماری گاڑی گھر کی طرف جانے والی سنسان سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ میں کھڑکی سے باہر اندھیرے کو گھور رہی تھی کہ اچانک گاڑی کے سائڈ مرر میں مجھے اپنی جانی پہچانی روشنی نظر آئی۔ ایک سیاہ رنگ کی گاڑی مسلسل ایک ہی رفتار سے ہماری گاڑی کے پیچھے آ رہی تھی۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ میں نے عدنان سے نہیں کہا کہ وہ گھبرا جائے گا۔ میں خاموشی سے اس گاڑی پر نظر رکھے رہی۔ وہ نہ اوورٹیک کر رہی تھی، نہ ہی فاصلہ بڑھا رہی تھی۔
وہ بس ہمارا پیچھا کر رہی تھی۔ یہ ایک واضح پیغام تھا، ایک نفسیاتی کھیل۔ وہ مجھے بتا رہے تھے کہ میں ان کی نظروں میں ہوں۔ جب ہماری گاڑی محلے میں داخل ہوئی تو میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ عدنان نے گاڑی گھر کے سامنے روکی۔ میں نے دوبارہ سائیڈ مرر میں دیکھا، وہ سیاہ گاڑی ہماری گلی کے کونے پر رک گئی تھی۔ اس نے اپنی ہیڈ لائٹس بند کر دی، جیسے اندھیرے میں چھپنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ عدنان، تم جاؤ، میں آتی ہوں، میں نے اسے کہا اور گاڑی سے اتر گئی۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ یہ محض میرا وہم نہیں ہے۔ میں نے گھر کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہونے سے پہلے آخری بار اس کونے کی طرف دیکھا۔ اسی لمحے اس سیاہ گاڑی کی پچھلی کھڑکی کا شیشہ نیچے ہوا۔ اندر بیٹھے شخص کا چہرہ تو نظر نہیں آیا، لیکن اس نے سگریٹ کا ایک کش لگایا اور اسے باہر پھینک دیا۔ وہ چھوٹی سی چنگاری اندھیرے میں ایک لمحے کے لیے چمکی اور پھر بجھ گئی، لیکن اسی ایک لمحے نے میرے اندر خوف کے چنگاری کو آگ میں بدل دیا۔ یہ کوئی عام پیچھا نہیں تھا، یہ ایک وارننگ تھی۔ وہ مجھے بتا رہے تھے کہ وہ نہ صرف مجھے جانتے ہیں بلکہ یہ بھی جانتے ہیں کہ میں کہاں رہتی ہوں۔ میرا گھر، میری پناہ گاہ اب محفوظ نہیں رہی تھی۔ وہ اندیکھے شکاری میرے بہت قریب پہنچ چکے تھے۔ گھر کے محفوظ دروازے کے پیچھے بھی میرے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ میں نے اندر داخل ہو کر جلدی سے دروازہ بند کیا اور کنڈی چڑھا دی۔ میرا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے اس کی آواز اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ وہ سگریٹ کی چنگاری، وہ ایک لمحے کا اندھیرا اور پھر روشنی۔ یہ کوئی عام واقعہ نہیں تھا، یہ ایک دستک تھی، میرے تحفظ کے احساس پر ایک کاری ضرب تھی۔ سب ٹھیک ہے بھابھی؟ عدنان نے میرے پیچھے آتے ہوئے پوچھا۔ اس کی آواز میں گہری تشویش تھی۔ ہاں ٹھیک ہوں، بس تھک گئی ہوں۔ میں نے جھوٹ بولا، میں اسے مزید پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں سیدھا نایا کے کمرے میں گئی۔ وہ بستر پر کسی فرشتے کی طرح سکون سے سو رہی تھی۔ اس کے معصوم چہرے کو دیکھ کر میرے اندر ممتا کی ایک ٹیس اٹھی۔ کیا میں اپنی ضد اور اپنے پیشے کی خاطر اپنی بیٹی کی سلامتی کو داؤ پر لگا دیا تھا؟ یہ سوال کسی تیز دھار خنجر کی طرح میرے دل میں اتر گیا۔ میں نے جھک کر اس کے ماتھے کو چوما اور بے آواز آنسو میرے گالوں پر بہنے لگے۔ اس رات میں ایک پل کے لیے بھی سو نہ سکی۔ راہٹ پر میرا دل اچھل کر حلق میں آ جاتا۔ کھڑکی سے چھن کر آتی کسی گاڑی کی ہیڈ لائٹس مجھے چونکا دیتی۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، جیسے اس گھر کی دیواریں بھی محفوظ نہیں رہیں۔ اگلی صبح قیامت بن کر ٹوٹی۔ ناشتے کی میز پر خاموشی کا راج تھا، ایک ایسی خاموشی جو کسی طوفان کا پیش خیمہ ہوتی ہے۔ میرے سسر جو عام طور پر بہت شفیق تھے، آج انتہائی سنجیدہ تھے۔ فضا بیٹی، عدنان نے ہمیں رات والے واقعے کے بارے میں کچھ بتایا ہے۔ انہوں نے آخر کار خاموشی کو توڑا۔ میری ساس نے فوراً بات اچھک لی۔ یہ تم کس مصیبت کو گھر لے آئی ہو؟ تمہیں اپنی نہیں تو اس معصوم کی فکر کرنی چاہیے تھی۔ تمہارا شوہر وہاں تمہارا انتظار کر رہا ہے اور تم یہاں نامعلوم جھگڑوں میں پڑ رہی ہو۔ ان کے لہجے میں فکر اور غصہ دونوں تھے۔ امی جی، یہ کوئی معمولی جھگڑا نہیں ہے، ایک لڑکی کی زندگی کا سوال ہے۔ میں نے ہمت کر کے کہا، آپ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ میں نے کیا دیکھا ہے۔ ہمیں اندازہ ہے کہ تم تھکاوٹ اور پریشانی کی وجہ سے شاید معاملے کو بڑھا چڑھا کر دیکھ رہی ہو۔ عدنان نے نرمی سے سمجھانے کی کوشش کی۔ بھابھی، کالی گاڑی وہ کسی کی بھی ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے یہ صرف آپ کا وہم ہو۔ ایئرپورٹ پر جو ہوا وہ افسوسناک تھا، لیکن اب وہ لوگ اسے سنبھال رہے ہیں۔ آپ کو پیچھے ہٹ جانا چاہیے۔ ان کی باتیں مجھے اندر تک کاٹ رہی تھیں۔ وہ مجھے غلط سمجھ رہے تھے، وہ میری حقیقت کو میرا وہم قرار دے رہے تھے۔ ان کی نظروں میں ایک جذباتی عورت تھی جو حقیقت اور تصور میں فرق نہیں کر پا رہی تھی۔ میں بالکل تنہا رہ گئی تھی، کوئی میری بات پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھا۔ یہ میرا وہم نہیں ہے، میں نے تقریباً چیخ کر کہا۔ میں آپ لوگوں کو کیسے یقین دلاؤں؟ ثبوت لاؤ، میری سسر نے پہلی بار سخت لہجے میں کہا۔ اگر تم جو کہہ رہی ہو وہ سچ ہے تو اس کا کوئی ثبوت تو ہوگا۔ یہ لفظ ثبوت میرے دماغ میں ہتھوڑے کی طرح لگا۔ وہ ٹھیک کہہ رہے تھے، میرے پاس اپنی کہانی کے سوا کچھ نہیں تھا، اور ایک ایسی کہانی جس کے کردار اور ٹھکانے سب پر اسٹار تھے۔ اس پر کون یقین کرتا؟ میں نے میز سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ کر دروازہ بند کر لیا۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، لیکن میرا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا۔ مجھے ثبوت چاہیے تھا، ایک ایسا ثبوت جو ان کی آنکھیں کھول دے۔ میں نے اپنا پریس کارڈ نکالا اور ایئرپورٹ سیکیورٹی کے ہیڈ آفس کا نمبر ملایا۔ کئی گھنٹیوں کی آواز کے بعد دوسری طرف سے فون اٹھایا گیا۔ جی، سیکیورٹی آفس۔ ہلو، میں صحافی فضا بات کر رہی ہوں۔ مجھے کل رات انٹرنیشنل روانگی لاؤنج میں گیٹ نمبر 4 پر پیش آنے والے واقعے کے بارے میں کچھ معلومات درکار تھی۔ میں نے انتہائی پیشہ ورانہ لہجہ اپنائے رکھا۔ دوسری طرف چند لمحوں کی خاموشی چھا گئی، پھر کی بورڈ پر ٹائپنگ کی آواز آئی۔
1 منٹ میڈم۔ چند سیکنڈ بعد وہ دوبارہ لائن پر تھا۔ میڈم، کل گیٹ نمبر 4 پر ایسا کوئی واقعہ رپورٹ نہیں ہوا۔ ہاں، ایک معمولی تکنیکی خرابی کی وجہ سے اسے کچھ دیر کے لیے بند ضرور کیا گیا تھا، لیکن کسی بھی قسم کی میڈیکل ایمرجنسی کا کوئی ریکارڈ ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں خود وہاں موجود تھی۔ ایک لڑکی، اس نے ایک بچے کو… آئی ایم سوری میڈم، اس نے میری بات کاٹ دی۔ ہمارے ریکارڈز میں ایسا کچھ بھی نہیں۔ شاید آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ اور اس سے پہلے کہ میں کچھ اور کہتی، اس نے فون کاٹ دیا۔ میرا سر چکرا گیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے پوری واقعے کو ہی ریکارڈ سے مٹا دیا، جیسے وہ کبھی ہوا ہی نہ ہو۔ اب میں اپنے گھر والوں کو کیا بتاتی؟ وہ تو پہلے ہی مجھے وہمی سمجھ رہے تھے، اب تو وہ مجھے ذہنی مریض ہی سمجھیں گے۔ میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ رہے تھے۔ کیا واقعی میں نے یہ سب تصور کیا تھا؟ کیا میں پاگل ہو رہی تھی؟ نہیں، میں نے خود کو جھنجھوڑا۔ میں نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اور صرف میں نے نہیں، وہاں درجنوں لوگ اور بھی تھے، وہ لوگ جنہوں نے اپنے موبائل میں سب کچھ قید کیا تھا۔ ثبوت، مجھے وہ ویڈیوز چاہیے۔ میں نے فوراً اپنا لیپ ٹاپ کھولا، میرے ہاتھ لرز رہے تھے۔ میں نے سوشل میڈیا سائٹس پر کانپتی انگلیوں سے تلاش کرنا شروع کیا۔ میں نے ہر ممکنہ کی ورڈ استعمال کیا: ایئرپورٹ واقعہ، لاؤنج میں لڑکی، ایئرپورٹ ڈرامہ۔ میں گھنٹوں تک ویڈیوز اور پوسٹ کو سکرول کرتی رہی۔ ہر طرف عام سفر کی کہانیاں اور سیلفیز تھیں، لیکن اس واقعے کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے ڈیجیٹل دنیا سے بھی اس واقعے کے تمام نشانات مٹا دیے ہوں۔ میں ہمت ہارنے والی تھی کہ اچانک یہ غیر معروف اکاؤنٹ سے اپلوڈ کی گئی ایک ویڈیو پر میری نظر پڑی۔ اس کا عنوان تھا ایئرپورٹ ہنگامہ۔ میرا دل زور سے دھڑکا۔ میں نے کانپتے ہوئے پلے بٹن پر کلک کیا۔ ویڈیو بہت ہل رہی تھی اور اس کا معیار بھی خراب تھا، لیکن اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ یہ اسی جگہ کی تھی۔ کیمرہ ہجوم پر مرکوز تھا، اور پھر صرف 1 سیکنڈ کے لیے لوگوں کے درمیان سے مجھے فرش پر پڑی اس لڑکی کی ایک جھلک نظر آئی۔ مل گیا، میرے منہ سے بے اختیار نکلا۔ اس سے پہلے کہ میں اس ویڈیو کو ڈاؤن لوڈ کرتی یا اس کا لنک کاپی کرتی، میری اسکرین پر ایک ایرر میسج نمودار ہوا: دس ویڈیو از نو لانگر اویلیبل۔ یہ ویڈیو ٹھیک اسی وقت ڈیلیٹ کر دی گئی جب میں اسے دیکھ رہی تھی۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، میرا خون رگوں میں منجمد ہو گیا۔ وہ صرف حقیقی دنیا میں میرا پیچھا نہیں کر رہے تھے، وہ ڈیجیٹل دنیا میں بھی میری ہر حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ وہ ہر جگہ تھے۔ میرا دل اور دماغ دونوں ہی ایک ساتھ سن ہو گئے۔ یہ محض ایک ویڈیو کا ڈیلیٹ ہونا نہیں تھا، یہ میرے دشمن کی طاقت کا کھلا مظاہرہ تھا۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ وہ نہ صرف میرے پیچھے ہیں بلکہ مجھ سے 2 قدم آگے ہیں۔ وہ حقیقت کو مٹا سکتے ہیں، ثبوتوں کو ہوا میں تحلیل کر سکتے ہیں۔ میرے اندر خوف کے ساتھ ایک عجیب سی سرد غصے کی لہر اٹھی۔ وہ مجھے ڈرا کر، تھکا کر اور نفسیاتی طور پر توڑ کر یہ جنگ جیتنا چاہتے تھے۔ وہ مجھے یہ یقین دلانا چاہتے تھے کہ میں ایک ایسے بھوت سے لڑ رہی ہوں جو وجود ہی نہیں رکھتا۔ اگر تم ڈیجیٹل دنیا کے بادشاہ ہو تو میں حقیقی دنیا میں تمہیں ڈھونڈ نکالوں گی، میں نے اپنے آپ سے کہا۔ میں نے لیپ ٹاپ بند کر دیا۔ میں جان گئی تھی کہ میرا فون، میرا لیپ ٹاپ، میرا انٹرنیٹ کنیکشن، کچھ بھی محفوظ نہیں تھا۔ میں ایک ڈیجیٹل قید خانے میں تھی جہاں میری ہر حرکت پر نظر رکھی جا رہی تھی۔ اس جال کو توڑنے کا واحد طریقہ اس سے باہر نکل کر کام کرنا تھا۔ مجھے پرانے طریقے اپنانے تھے۔ مجھے ایک انسان کی ضرورت تھی، ایک گواہ کی جو میرے ساتھ کھڑا ہو سکے۔ لیکن میں ایک انجان ہجوم میں سے کسی ایک چہرے کو کیسے تلاش کر سکتی تھی؟ میرا صحافتی ذہن جاگ اٹھا۔ وہ لوگ ایئرپورٹ پر تھے، وہ مسافر تھے۔ اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ اس وقت گیٹ نمبر 4 کے آس پاس کن پروازوں کی بورڈنگ ہو رہی تھی تو شاید میں کسی مسافر تک پہنچ سکوں۔ یہ ایک بہت ہی مشکل کام تھا، لیکن ناممکن نہیں۔ ایئرپورٹ واپس جانا یا وہاں فون کرنا جان لینے کے مترادف تھا۔ مجھے کسی اندر کے بندے کی ضرورت تھی۔ میں نے اپنی فون بک کھولی اور ایک پرانے دوست کا نمبر تلاش کیا۔ سعد ایک نجی ایئر لائن میں کام کرتا تھا۔ ہم نے کچھ سال پہلے ایک پروجیکٹ پر ساتھ کام کیا تھا۔ میں نے اسے اپنے فون سے کال کرنے کی بجائے عدنان کے فون سے کال کی، یہ سوچ کر کہ شاید یہ نمبر ابھی ان کی نظر میں نہ ہو۔ ہیلو، سعد کی جانی پہچانی آواز آئی۔ سعد، میں فضا بات کر رہی ہوں۔ فضا، تم کیسی ہو؟ میں نے سنا تھا تم تو ملک سے باہر جا رہی ہو، سب خیریت؟ اس کی آواز میں حیرت اور خوشی تھی۔ ہاں میں ٹھیک ہوں سعد، سنو مجھے تم سے ایک بہت ضروری اور خفیہ مدد چاہیے، یہ بات ہم دونوں کے درمیان رہنی چاہیے۔ میرے لہجے کی سنجیدگی اس نے فوراً محسوس کر لی۔ کیا ہوا ہے فضا؟ کوئی پریشانی ہے؟ میں تمہیں سب کچھ نہیں بتا سکتی، بس یہ سمجھ لو کہ میں ایک بہت حساس اسٹوری پر کام کر رہی ہوں۔ مجھے پرسوں رات یعنی 11 اکتوبر کو رات 8 سے 10 بجے کے درمیان
ملتان ایئرپورٹ کے انٹرنیشنل لاؤنج سے روانہ ہونے والی تمام پروازوں کی تفصیلات چاہیے، خاص طور پر وہ جو گیٹ نمبر 1 سے 5 کے درمیان تھیں۔ دوسری طرف گہری خاموشی چھا گئی۔ میں جانتی تھی کہ میں اس سے غیر قانونی کام کرنے کا کہہ رہی تھی۔ فضا، یہ ممکن نہیں ہے، یہ کمپنی پالیسی کے سخت خلاف ہے، اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ میں جانتی ہوں سعد، اسی لیے تو تمہیں فون کیا ہے۔ پلیز، یہ میرے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، میں کسی کی جان بچانے کی کوشش کر رہی ہوں، میں تم پر کوئی آنچ نہیں آنے دوں گی۔ سعد ایک نیک دل انسان تھا، وہ کچھ دیر خاموش رہا، شاید اپنے اندر کے خطرے اور دوستی کے جذبے کے درمیان جنگ لڑتا رہا۔ آخرکار اس نے گہرا سانس لیا۔ ٹھیک ہے فضا، لیکن صرف تمہاری پرانی دوستی کی خاطر میں تمہیں تفصیلات بھیج دوں گا، لیکن اس کے بعد تم مجھے نہیں جانتی اور میں تمہیں نہیں جانتا۔ اگر یہ بات باہر نکلی تو میری نوکری چلی جائے گی، تمہارا یہ احسان میں کبھی نہیں بھولوں گی۔ میں نے تشکر بھرے لہجے میں کہا اور فون بند کر دیا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد عدنان کے فون پر ایک نامعلوم نمبر سے ایک میسج آیا۔ اس میں 3 پروازوں کی تفصیلات تھیں، ایک دبئی، ایک لندن اور ایک کوالمپور جا رہی تھی۔ یہ میری پہلی کامیابی تھی، میرے ہاتھ میں پہلی ٹھوس لیڈ تھی۔ اب اگلا مرحلہ ان پروازوں کے مسافروں تک پہنچنے کی کوشش کرنا تھا، لیکن یہ کام میں اپنے گھر سے نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے ایک ایسی جگہ چاہیے تھی جہاں میں ان کی نظروں سے اوجھل ہو کر کام کر سکوں۔ میں نے پردے سے باہر جھانکا، گلی سنسان تھی، لیکن مجھے پتا تھا کہ وہ مجھے دیکھ رہے ہیں، چاہے نظر نہ آ رہے ہوں۔ میں نے برقع پہنا، عنایا کو امی جی کے پاس چھوڑا اور عدنان کو بتائے بغیر گھر سے نکل گئی۔ میں نے ایک رکشہ لیا اور شہر کے دوسرے کونے پر ایک پرانی تنگ گلی میں بنے ایک چھوٹے سے انٹرنیٹ کیفے میں پہنچ گئی۔ درجنوں نوجوان لڑکی کمپیوٹر پر جھکے گیمز کھیلنے اور فلمیں دیکھنے میں مصروف تھے۔ اس شور اور ہجوم میں نے سوچا کہ میں محفوظ رہوں گی۔ میں نے ایک کونے والا کمپیوٹر چنا اور ایک نیا فرضی ای میل اکاؤنٹ بنایا۔ میں نے ایئر لائنز کی ویب سائٹس اور سوشل میڈیا پر ان پروازوں کے حوالے سے کچھ تلاش کرنے کی کوشش کی۔ یہ اندھیرے میں تیر چلانے کے مترادف تھا، لیکن میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ میں اپنے کام میں اتنی محو تھی کہ مجھے وقت کا احساس ہی نہیں رہا۔ اچانک میرے نئے ای میل اکاؤنٹ پر ایک ای میل موصول ہوئی۔ مجھے حیرت ہوئی کیونکہ یہ ای میل ایڈریس تو میں نے ابھی چند منٹ پہلے بنایا تھا اور کسی کو دیا بھی نہیں تھا۔ اس کا سبجیکٹ خالی تھا اور بھیجنے والے کا نام بھی عجیب سے حروف پر مشتمل تھا۔ میرا دل دھڑکنے لگا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے ای میل کھولی۔ اس میں کوئی تحریر نہیں تھی، صرف ایک تصویر تھی۔ یہ تصویر اسی انٹرنیٹ کیفے کی تھی جو لی گئی تھی، اور اس تصویر میں کمپیوٹر سکرین کے سامنے میں خود بیٹھی تھی۔ یہ تصویر صرف چند سیکنڈ پہلے کی تھی۔ میرا خون میری رگوں میں جم گیا، میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ تصویر کے نیچے صرف ایک جملہ لکھا تھا، کوشش اچھی ہے فضا، لیکن تم ہم سے چھپ نہیں سکتی۔ میں نے دہشت زدہ ہو کر اپنے ارد گرد دیکھا۔ گیمز کھیلنے والے لڑکے اپنے کام میں مگن تھے، کاؤنٹر پر بیٹھا آدمی فون پر مصروف تھا۔ کوئی بھی میری طرف متوجہ نہیں تھا، لیکن ان میں سے ہی کوئی، یا شاید وہ دیوار پر لگا کیمرہ، وہ مجھے دیکھ رہا تھا۔ میرا یہ محفوظ ٹھکانہ بھی ایک جال تھا، میں بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتی تھی۔ انہوں نے مجھے چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا۔ انٹرنیٹ کیفے کی CCTV کیمرے کی آنکھ سے بھیجی گئی وہ تصویر اور وہ ایک جملہ، یہ کوئی دھمکی نہیں تھی، یہ اعلان جنگ تھا۔ میرے ان دیکھے دشمنوں نے مجھے بتا دیا تھا کہ میرے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں، کوئی محفوظ کونا نہیں۔ میں جہاں بھی جاؤں گی ان کی آنکھیں میرا تعاقب کریں گی۔ میں دہشت کے عالم میں کیفے سے باہر بھاگی۔ میرا دماغ معاف ہو چکا تھا۔ میں نے رکشہ لینے کی بجائے پیدل چلنا شروع کر دیا۔ بھیڑ بھری سڑکوں اور تنگ گلیوں میں خود کو گم کر دینے کی کوشش کی، لیکن اب مجھے ہر شخص مشکوک لگ رہا تھا۔ فون پر بات کرتا ہوا ہر راہگیر، ہر دکان پر لگا سیکیورٹی کیمرہ، ہر چھت پر نصب ڈش اینٹینا۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے یہ پورا شہر ایک بہت بڑا جال ہے اور میں اس میں پھنسی ایک بے بس مکھی ہوں۔ وہ میرے ذہن کے ساتھ کھیل رہے تھے، مجھے وہم اور حقیقت کے درمیان کی نازک لکیر پر بھاگنے پر مجبور کر رہے تھے۔ جب میں کامتی ٹانگوں کے ساتھ گھر پہنچی تو دروازے پر ہی عدنان اور میرے سسر پریشان کھڑے تھے۔ ان کے چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ مجھے دیکھتے عدنان میری طرف لپکا۔ بھابھی، آپ کہاں تھی؟ ہم سب کتنے پریشان ہیں۔ میں بس ایک دوست کی طرف گئی تھی، میں نے کمزور سا جھوٹ بولا۔ دوست کی طرف؟ میرے سسر کی بھاری آواز گونجی۔ وہ ہمیشہ مجھ سے شفقت سے پیش آتے تھے، لیکن آج ان کے لہجے میں برف جیسی ٹھنڈک تھی۔ فضا، ہمیں سچ بتاؤ، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی، عدنان نے اپنا فون آگے کر دیا۔ بھابھی، مجھے 1 گھنٹہ پہلے ایک نامعلوم نمبر سے کال آئی تھی۔ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔
کس کی کال؟ میں نہیں جانتا، عدنان نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا۔ اس نے اپنا نام نہیں بتایا، اس نے صرف اتنا کہا کہ وہ ہمارا خیر خواہ ہے۔ اس نے کہا آپ کی بھابھی بہت خطرناک لوگوں کے معاملات میں ٹانگ اڑا رہی ہیں، وہ اپنی اور آپ سب کی جان خطرے میں ڈال رہی ہیں۔ اگر آپ اپنی اور اپنے بچوں کی سلامتی چاہتے ہیں تو انہیں سمجھائیں کہ وہ اس کیس سے پیچھے ہٹ جائیں، ورنہ بہت دیر ہو جائے گی۔ یہ الفاظ سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ انہوں نے میری آخری دفاعی لائن وہ بھی توڑ دی تھی۔ ان تک پہنچنے کے بجائے انہوں نے میرے گھر والوں کو نشانہ بنایا۔ یہ ایک انتہائی شاطرانہ چال تھی۔ انہوں نے میرے پیاروں کو میرے خلاف کھڑا کر دیا تھا۔ یہ جھوٹ ہے، میں چیخی۔ وہ آپ لوگوں کو ڈرا رہے ہیں تاکہ میں سچ سامنے نہ لا سکوں، اور اگر یہ سچ ہوا تو؟ میری ساس نے روتے ہوئے کہا، اگر تمہاری وجہ سے انایا کو کچھ ہو گیا تو ہم کیا کریں گے؟ کچھ نہیں ہوگا انایا کو، میں نے التجا کی۔ پلیز میری بات پر یقین کریں، وہ لوگ مجرم ہیں، ہمیں کسی جرم یا مجرم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ میرے سسر نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، ہمارے لیے سب سے پہلے اس گھر کی اور ہمارے بچوں کی حفاظت ہے۔ اب تمہارے پاس دو راستے ہیں فضا۔ میں نے سوال کی نظروں سے انہیں دیکھا۔ یا تو تم یہ سب کچھ یہیں چھوڑ دو، کل صبح اپنے شوہر کی ٹکٹ کرواؤ اور عزت سے اس گھر سے رخصت ہو۔ ہم سب یہ بھول جائیں گے کہ یہ چند دن ہماری زندگی میں کبھی آئے تھے۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکے۔ اور اگر تمہیں اپنی صحافت اور یہ نام نہاد سچائی اتنی ہی عزیز ہے تو پھر تمہیں یہ گھر چھوڑنا ہوگا۔ ہم اپنی نسل کو تمہاری ضد کی بھینٹ نہیں چڑھا سکتے۔ فیصلہ تمہارا ہے۔ یہ ایک الٹیمیٹم تھا۔ میرے اپنے، میرے پیارے، جن کے لیے میں سب کچھ کرتی تھی، اپنی اور اپنی بیٹی کی سلامتی کے لیے خطرہ سمجھ رہے تھے۔ میری دنیا تاریک ہو گئی۔ میں بنا کچھ کہے اپنے کمرے میں آ گئی اور دروازہ بند کر لیا۔ میں بستر پر گری اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ میں ہر طرف سے ہار چکی تھی۔ میرے دشمن جیت گئے تھے۔ کافی دیر رونے کے بعد جب میرے آنسو خشک ہو گئے تو میرے اندر کا خالی پن ایک نئے عزم سے بھرنے لگا۔ اگر میں آج پیچھے ہٹ گئی تو وہ لڑکی اور اس کے جیسے نہ جانے کتنے اور مظلوم ہمیشہ کے لیے اندھیروں میں ڈوب جائیں گے، اور وہ طاقتور مجرم ہمیشہ کی طرح قانون اور انسانیت کا مذاق اڑاتے رہیں گے۔ نہیں، میں ہار نہیں مان سکتی تھی، لیکن میں اپنے گھر والوں کو بھی خطرے میں نہیں ڈال سکتی تھی۔ میرے سسر ٹھیک کہہ رہے تھے، جب تک میں اس گھر میں ہوں یہ گھر اور اس کے مکین محفوظ نہیں ہے۔ مجھے جانا ہوگا۔ میں نے ایک فیصلہ کیا، ایک ایسا فیصلہ جو شاید میری زندگی کا سب سے کٹھن فیصلہ تھا۔ میں نے ایک پرانا بیگ نکالا، اس میں چند کپڑے، کچھ نقد رقم اور ایک پرانا سستا سا فون ڈالا جو میں نے برسوں پہلے ایک سٹوری کے لیے خریدا تھا اور اس کے بعد کبھی استعمال نہیں کیا تھا۔ یہ فون کسی کے نام پر رجسٹرڈ نہیں تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے خط لکھا اپنے سسر اور ساس کے لیے، جس میں نے ان سے معافی مانگی اور ان کی محبت کا شکریہ ادا کیا۔ عدنان کے لیے، جس نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا، اور ایک چھوٹا سا نوٹ اپنی بیٹی، اپنی انایا کے لیے چھوڑا، جس میں نے لکھا کہ اس کی ماں سے بہت پیار کرتی ہے اور جلد واپس آئے گی۔ رات کے آخری پہر، جب پورا گھر گہری نیند سو رہا تھا، میں دبے پاؤں اٹھی۔ میں نے آخری بار اپنی سوتی ہوئی بیٹی کے چہرے کو دیکھا، اس کے ماتھے پر ایک آنسو بھرا بوسہ دیا اور اپنے دل پر پتھر رکھ کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ میں نے بنا کوئی آہٹ کے گھر کا بیرونی دروازہ کھولا۔ گلی میں موت جیسا سناٹا تھا۔ ایک لمحے کے لیے میرے قدم ڈگمگائے۔ میں کہاں جا رہی تھی؟ میرے پاس کوئی منصوبہ نہیں تھا، کوئی منزل نہیں تھی۔ میں ایک نامعلوم دشمن سے بھاگ رہی تھی، ایک ایسے سفر پر جس کی کوئی انتہا نظر نہیں آ رہی تھی۔ رات کے اندھیرے میں گھر سے نکلنا ایک الگ ہی تجربہ تھا۔ میں اب فضا نہیں تھی، صرف ایک سایہ تھی جو ملتان شہر کی گلیوں میں اپنی شناخت کھو چکا تھا۔ ہر قدم پر دل میں ایک ہی خوف تھا، کوئی مجھے پہچان نہ لے۔ میں نے بس اسٹینڈ پر رات گزاری، بے چین اور ٹھنڈ سے ٹھٹھرتی ہوئی، لیکن وہاں سینکڑوں مسافروں کے ہجوم میں مجھے پہلی بار تحفظ کا احساس ہوا۔ یہاں میں کوئی نہیں تھی، بس ایک گمنام چہرہ۔ صبح ہوتی میں نے سب سے پہلے اپنا حلیہ بدلا۔ ایک پرانے بازار سے میں نے ایک سستی سی کالی چادر خریدی اور خود کو اس میں اچھی طرح لپیٹ لیا۔ میں نے اپنا پرس اور شناختی کارڈ ایک کوڑے دان میں پھینک دیا، صرف نقد رقم اور وہ پرانا فون اپنے پاس رکھا۔ فضا کی آخری نشانی بھی اب مٹ چکی تھی۔ میرا واحد سہارا وہ کم عمر لڑکی کا چہرہ تھا۔ اس کے سادہ کپڑے اور سہمی ہوئی آنکھیں بتا رہی تھیں کہ اس کا تعلق کسی امیر گھرانے سے نہیں ہو سکتا، وہ ضرور شہر کی کسی غریب بستی کی رہائشی ہوگی۔ میرا منصوبہ خطرناک لیکن سیدھا تھا۔ میں شہر کی کچی آبادیوں میں جاؤں گی اور اس کی تلاش کروں گی۔ میں نے خود کو ایک فلاحی ادارے کی کارکن ظاہر کرنے کا فیصلہ کیا۔ پہلے 2 دن جہنم کی طرح گزرے۔ میں ایک بستی سے دوسری بستی دھکے کھاتی رہی۔
غربت، دھول اور بے بسی کے مناظر ہر طرف تھے۔ لوگ مجھ سے شک کے نگاہ سے بات کرتے، کوئی بھی ایک اجنبی عورت پر اعتبار کرنے کو تیار نہیں تھا۔ ہر دروازے سے مجھے نہیں، ہم کسی ایسی لڑکی کو نہیں جانتے کا جواب ہی ملتا۔ میری ہمت جواب دے رہی تھی اور میرے پیسے تیزی سے ختم ہو رہے تھے۔ تیسرے دن جب میں تقریباً نا امید ہو چکی تھی، میں شہر کے سب سے پرانے اور پسماندہ علاقے میں پہنچی۔ یہاں ایک چھوٹی سی ڈسپینسری پر میری نظر پڑی، جہاں ایک ضعیف سی دائی عورتوں کا علاج کر رہی تھی۔ میرے دل میں امید کی ایک کرن جاگی۔ یہ دائیاں اپنے علاقے کے ہر گھر اور ہر راز سے واقف ہوتی ہیں۔ میں اندر داخل ہوئی۔ دائی اماں نے مجھے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ اماں جی، میں ایک ادارے سے ہوں، ہم ایک گمشدہ بچی کو تلاش کر رہے ہیں۔ میں نے ہمت کر کے بات شروع کی۔ وہ بیمار ہے اور اسے مدد کی سخت ضرورت ہے۔ کون ہو تم بی بی؟ روز یہاں بچیاں گھر سے بھاگتی ہیں، ہم کس کس کا حساب رکھیں؟ اس نے بیزاری سے جواب دیا۔ میں نے اس لڑکی کا حلیہ بیان کیا، اس کی سہمی ہوئی آنکھیں، اس کا معصوم چہرہ۔ دائی اماں کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں ابھرا۔ میں نے آخری کوشش کے طور پر کہا، اماں، اس کی جان خطرے میں ہے، شاید وہ کسی بہت بڑے ظلم کا شکار ہوئی ہے۔ میرے آخری جملے نے شاید اس کے دل پر اثر کیا، اس لیے گہری نظر مجھ پر ڈالی جیسے میرے سچ کو پرکھ رہی ہو۔ پھر اس نے دھیرے سے سر ہلایا۔ تم جس لڑکی کی بات کر رہی ہو، اس کا نام مینا تو نہیں؟ میرا دل زور سے دھڑکا۔ ہاں ہاں اماں، ہو سکتا ہے، آپ اسے جانتی ہیں؟ اس نے ایک لمبا ٹھنڈا سانس بھرا۔ جانتی تھی، اب اس گھرانے پر نحوست کا سایہ ہے۔ جب سے ان کی بیٹی گئی ہے، وہ کسی سے ملتے جلتے نہیں۔ اس نے مجھے پتہ بتانے سے انکار کر دیا، لیکن ایک اشارہ دیا۔ دریا کی طرف جو پرانا راستہ جاتا ہے، وہاں ایک ٹوٹی ہوئی مسجد ہے، اسی کے پاس ان کا گھر ہے۔ لیکن میری مانو تو وہاں مت جاؤ، جو اس گھر کے قریب جاتا ہے برباد ہو جاتا ہے۔ اس کی وارننگ میرے لیے ایک دعوت نامہ تھی۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور فوراً اس سمت چل پڑی۔ جیسے جیسے میں آگے بڑھ رہی تھی، گلیاں مزید تنگ اور ویران ہوتی جا رہی تھیں۔ آخر کار وہ ٹوٹی ہوئی مسجد میری نظروں کے سامنے تھی۔ اس کے قریب ہی ایک چھوٹا سا وہ سیدھا مکان تھا، جس کی دیواروں پر اداسی چھائی ہوئی تھی۔ میرا دل دھڑک رہا تھا، خوف اور امید کے ملے جلے جذبات سے۔ میں سچ کے بہت قریب تھی۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے دروازے پر دستک دی۔ کچھ لمحوں بعد دروازہ چڑچڑاہٹ کے ساتھ کھلا۔ سامنے ایک عورت کھڑی تھی، جس کی آنکھیں رو رو کر سوجی ہوئی تھیں اور چہرے پر دنیا جہان کی وحشت تھی۔ یہ وہی چہرہ تھا، بس عمر کا فرق تھا۔ یہ مینا کی ماں تھی۔ کون ہو تم؟ اس نے کانپتی آواز میں پوچھا۔ میں نے گہرا سانس لیا۔ میرا نام فضا ہے، میں آپ کی بیٹی کے بارے میں بات کرنے آئی ہوں۔ یہ سنتے ہی اس عورت کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے خوف سے پیچھے ہٹنا چاہا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ دروازہ بند کرتی، گھر کے اندر سے ایک سایہ نمودار ہوا۔ وہ سایہ آہستہ آہستہ روشنی میں آیا۔ اس نے قیمتی سیاہ سوٹ پہنا ہوا تھا اور اس کے چہرے پر ایک سرد فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ یہ وہی شخص تھا جو مجھے اس پرسٹار کلینک میں ملا تھا۔ اس نے مجھے ایسے دیکھا جیسے کوئی شکاری اپنے جال میں پھنسے شکار کو دیکھتا ہے۔ بالآخر یہ ایک لفظ نہیں بلکہ میری شکست کا اعلان تھا۔ سیاہ سوٹ والے شخص کی فاتحانہ مسکراہٹ میرے ذہن پر ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھی۔ مینا کی ماں، جس کا نام شاید نسرین تھا، بے بسی کی تصویر بنی دروازے میں کھڑی کانپ رہی تھی۔ میرا دماغ بھاگنے کے راستے تلاش کر رہا تھا، لیکن میرے قدم زمین نے جکڑ لیے تھے۔ اندر آ جاؤ فضا، تمہارا ہی انتظار تھا، اس شخص نے پرسکون لیکن حتمی لہجے میں کہا۔ یہ دعوت نہیں، حکم تھا۔ اس نے مجھے اندر آنے کا راستہ دیا۔ کمرے میں غربت اور بے بسی پھیلی ہوئی تھی۔ ٹوٹی ہوئی کرسی، بوسیدہ چرپائی اور دیواروں پر جمی مایوسی۔ یہ ماحول اس شخص کے مہنگے سوٹ اور چمکتے جوتوں کے ساتھ ایک عجیب تضاد پیش کر رہا تھا۔ تمہیں کیا لگا تھا؟ اس نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا کہ تم ایک بھگوڑی بن کر ہم سے چھپ جاؤ گی؟ ہم نے تمہیں ہر قدم پر دیکھا ہے۔ ہم چاہتے تو تمہیں شہر کے باہر سے اٹھوا سکتے تھے، لیکن ہمارے باس چاہتے تھے کہ تم خود سچ کی دہلیز تک پہنچو اور پھر سمجھو کہ اس دنیا میں سچ کی کوئی طاقت نہیں ہوتی۔ اس نے نسرین کی طرف دیکھا جو دیوار سے لگی کھڑی تھی۔ نسرین، ہمارے مہمان کو چائے پلاؤ اور انہیں اپنی کہانی سناؤ۔ شروع سے بتاؤ کہ تمہاری معصوم بیٹی سرزاب تک کیسے پہنچی۔ نسرین نے خوف سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں التجا تھی، لیکن سیاہ سوٹ والے کی آنکھیں پتھر کی تھیں۔ نسرین نے کانپتے ہاتھوں سے چولہے پر کیتلی رکھی اور پھر فرش پر بیٹھ کر
پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ باجی، اس نے ہچکیوں کے درمیان میری طرف دیکھ کر کہا، ہم غریب لوگ ہیں، میں یہاں کے ایک بڑے آدمی کے پاس خیرات کے لیے گئی تھی۔ اس دن میں اپنی مینا کو بھی ساتھ لے گئی تھی۔ وہ بہت معصوم ہے، دنیا نہیں دیکھی اس نے۔ اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ اس شخص کی نظر میری بیٹی پر پڑی تو اس کی نیت بدل گئی۔ اس نے مجھے دگنے پیسے دینے کی پیشکش کی اور کہا کہ بیٹی کو کچھ دیر کے لیے حویلی میں چھوڑ جاؤ۔ میں نے پیسے اس کے منہ پر مارے اور بیٹی کو لے کر جانے لگی۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکی، جیسے اس بھیانک دن کو دوبارہ یاد کر رہی ہوں۔ اس کے محافظوں نے مجھے دروازے پر ہی روک لیا، مجھے دھمکی دی کہ اگر میں نے بیٹی اس کے حوالے نہ کی تو وہ میری باقی بیٹیوں کو بھی اٹھوا لے گا۔ میں اس کے پیروں میں گر کر روئی۔ میں نے اپنی بیٹی کی کم عمری کا واسطہ دیا۔ پھر کیا ہوا؟ میں نے اپنی خشک زبان سے پوچھا۔ اس نے کہا کہ رحم کرتا ہوں، تمہاری بیٹی چھوٹی ہے لیکن نکاح کے لائق تو ہے۔ اس ادھیڑ عمر کے آدمی نے میری کمسن بچی سے زبردستی نکاح کر لیا۔ میری باقی بیٹیوں کی زندگی بچانے کے لیے مجھے اپنی ایک بیٹی کی قربانی دینی پڑی۔ کمرے میں مکمل سناٹا چھا گیا، صرف نسرین کی سسکیوں کی آواز تھی۔ میرے اندر کا سارا خون منجمد ہو چکا تھا۔ میں نے اپنی تمام تر ہمت جمع کر کے وہ سوال پوچھا جو اس ساری کہانی کا مرکز تھا۔ کون تھا وہ شخص؟ سیاہ سوٹ والے کے چہرے پر وہی ظالمانہ مسکراہٹ لوٹ آئی۔ اس نے سر کے اشارے سے نسرین کو جواب دینے کا حکم دیا۔ نسرین نے ڈرتے ڈرتے کامتے ہوئے لہجے میں وہ نام لیا جو کسی گالی کی طرح اس کے منہ سے نکلا۔ شہر کے سب سے بڑے سیاستدان چوہدری حشمت علی۔ یہ نام میرے سر پر بم بن کر گرا۔ چوہدری حشمت علی، وہ شخص جس کی تصویریں شہر کے ہر چوک پر لگی تھیں، جو غریبوں کے مسیحا اور قانون کے رکھوالے کے طور پر جانا جاتا تھا۔ میرا دشمن کوئی عام مجرم نہیں تھا، وہ خود نظام کا حصہ تھا، بلکہ شاید وہ خود ہی نظام تھا۔ اب تم سچ جانتی ہو، سیاہ سوٹ والے نے اطمینان سے کہا، اور یہ سچ تمہارے ساتھ یہیں دفن ہو جائے گا۔ چوہدری صاحب کو اپنے خلاف گواہی پسند نہیں ہے، نہ تم، نہ یہ عورت، اور نہ وہ لڑکی جو ہسپتال میں ان کے بچے کو جنم دے کر پڑی ہے۔ اس نے جیب سے فون نکالا اور ایک نمبر ملایا۔ سب ٹھیک ہے، شکار جال میں ہے، آدھے گھنٹے میں صفائی کر دو۔ صفائی؟ یہ لفظ میرے کانوں میں گونجتا رہا۔ سیاہ سوٹ والے شخص جو میرے لیے محض ایک جلاد تھا نے فون بند کر اطمینان سے مجھے اور نسرین کو دیکھنے لگا۔ اس کی نظروں میں کوئی رحم نہیں تھا، صرف اپنے کام کی تکمیل کا سرد سکون تھا۔ نسرین کا جسم خوف سے پتھر ہو چکا تھا، لیکن میرے اندر خوف کی جگہ ایک عجیب سی توانائی نے لے لی تھی۔ جب موت اتنے قریب ہو تو انسان کا آخری خوف بھی ختم ہو جاتا ہے۔ میرے پاس کھونے کو کچھ نہیں تھا سوائے سچ کے، جس سے میں نے اپنی بیٹی اور خاندان سے دور ہو کر حاصل کیا تھا۔ میں اسے اپنے ساتھ دفن نہیں ہونے دے سکتی تھی۔ میرا دماغ ایک صحافی کی طرح بھاگ رہا تھا، کسی بھی ممکنہ راز سے کسی بھی کمزوری کو تلاش کر رہا تھا۔ جلاد کی سب سے بڑی کمزوری اس کا غرور تھا۔ وہ مجھے اور نسرین کو دو بے بس ٹوٹی ہوئی عورتیں سمجھ رہا تھا، اور یہی وہ غلطی پر تھا۔ میں نے کمرے کے کونے میں رکھے مٹی کے تیل کے لیمپ کو دیکھا۔ یہ ہمارا واحد ہتھیار تھا۔ میں نے نسرین کی طرف جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کی۔ اماں، جب میں اشارہ کروں تو بس چیخنا، اتنی زور سے چیخنا کہ پورا محلہ جاگ جائے۔ نسرین نے خالی نظروں سے میری طرف دیکھا، لیکن شاید اسے میرے ارادے کا اندازہ ہو گیا تھا۔ اس نے لرزتے ہوئے سر کو اس بات میں ہلایا۔ تم دونوں آخری بار ایک دوسرے سے کچھ کہنا چاہتی ہو؟ جلاد نے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ یہی میرا اشارہ تھا۔ میں نے اٹھنے کا ڈرامہ کرتے ہوئے اپنا پاؤں لیمپ سے ٹکرا دیا۔ لیمپ گرا، مٹی کا تیل پھیلا، اور ایک لمحے میں قالین کے کونے نے آگ پکڑ لی۔ آگ لگ گئی، بچاؤ! نسرین نے میری ہدایت کے مطابق پوری طاقت سے چیخنا شروع کر دیا۔ اس کی چیخ میں صرف خوف نہیں تھا، بلکہ ایک ماں کی بے بسی اور ایک مظلوم کی آخری پکار تھی۔ جلاد اسے اچانک افتاد پر بکھلا گیا۔ وہ آگ بجھانے کے لیے آگے بڑھا، اور یہی وہ لمحہ تھا جس کا مجھے انتظار تھا۔ دھوئیں اور افراتفری کی آڑ میں نے اپنے بیگ سے وہ پرانا بے نام فون نکالا۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، لیکن میری انگلیاں تیزی سے چل رہی تھیں۔ میں نے ایک ہی پیغام جو میں نے پہلے سے سوچ رکھا تھا اپنے چینل کے نیوز ڈیسک اور ایک پرانے قابل اعتماد ایڈیٹر کو بھیج دیا۔ چوہدری حشمت علی بے نقاب، مینا کیس، ٹوٹی مسجد، دریا روڈ کے قریب پھنسی ہوں، جان کو خطرہ ہے، سٹوری فوری نشر کریں۔ پیغام بھیجتے ہی جلاد میری طرف پلٹا۔
اس کی آنکھوں میں محض سرد مہری نہیں بلکہ شدید غصہ تھا۔ اس نے میرے ہاتھ سے فون چھین کر دیوار پر دے مارا۔ تم نے کیا کیا؟ وہ دھاڑا۔ میں نے خوف پر قابو پاتے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ دیر ہو چکی ہے۔ میری آواز کانپ رہی تھی لیکن اس میں ایک عزم تھا۔ تم مجھے اور اسے ختم کر سکتے ہو لیکن تم سچ کو نہیں مٹا سکتے۔ وہ باہر آ چکا ہے۔ اسی لمحے باہر گلی سے سائرن کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ نسرین کی چیخوں اور دھوئیں نے کام کر دیا تھا۔ محلے والوں نے پولیس کو بلا لیا تھا۔ جلاد کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے پریشانی کی لکیر ابھری لیکن پھر بھی مسکرایا۔ تم نے اپنے جلادوں کو خود ہی بلا لیا ہے۔ یہ میرے اپنے لوگ ہیں۔ دروازہ ٹوٹا اور مقامی پولیس کے چند اہلکار اندر داخل ہوئے۔ ان کی قیادت ایک انسپکٹر کر رہا تھا جس کے چہرے پر چودھری حشمت علی کا خوف صاف لکھا تھا۔ جلاد نے اسے اشارہ کیا اور وہ میری طرف بڑھا۔ مجھے لگا کہ کھیل ختم ہو چکا ہے لیکن پھر ایک معجزہ ہوا۔ انسپکٹر کے فون کی گھنٹی بجی، پھر دوسری، سپاہی کے فون کی، اور پھر جلاد کے لیے اپنے فون پر ایک نوٹیفیکیشن آیا۔ اس نے فون نکالا اور اس کی آنکھوں میں پہلی بار حقیقی خوف کی لہر دوڑ گئی۔ میرا پیغام کام کر چکا تھا۔ ملک کے سب سے بڑے نیوز چینل پر بریکنگ نیوز چل رہی تھی۔ معروف سیاستدان چودھری حشمت علی پر سنگین الزامات، کم عمر لڑکی سے زیادتی اور اغوا کا اسکینڈل منظر عام پر۔ میرا سچ جب ایک جھوٹی سی گلی کا راز نہیں رہا تھا، وہ پورے ملک کی سب سے بڑی خبر بن چکا تھا۔ اس ایک بریکنگ نیوز نے کمرے میں طاقت کا توازن بدل دیا تھا۔ انسپکٹر جو چند لمحے پہلے مجھے گرفتار کرنے والا تھا اب پسینے میں شرابور تھا۔ یہ معاملہ اب اس کی پہنچ سے بہت دور نکل چکا تھا۔ اوپر سے آنے والے فون کالز نے اسے بتا دیا تھا کہ اگر اس نے کوئی غلط حرکت کی تو اس کی نوکری اور آزادی دونوں خطرے میں پڑ جائیں گے۔ اس کے پاس اب ایک ہی راستہ تھا۔ اس نے قانون کی پیروی کی۔ جلاد اور اس کے ساتھیوں کو حراست میں لے لیا گیا اور مجھے اور نسرین کو حفاظتی تحویل میں۔ اگلے چند دن طوفان کی طرح گزرے۔ چودھری حشمت علی کو ایئرپورٹ سے اس وقت گرفتار کر لیا گیا جب وہ ملک سے فرار ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے ہسپتال پر چھاپا مارا گیا تو پتہ چلا کہ وہ صرف ایک ظالم نہیں بلکہ لڑکیوں کو بیرون ملک بیچنے والے ایک بڑے گروہ کا سرغنہ بھی تھا۔ مینا جیسی نہ جانے کتنی معصوم زندگیاں اس کی ہوس کا شکار بنی تھی۔ میڈیا کے دباؤ اور عوامی غصے کے سامنے نظام کو گھٹنے ٹیکنے پڑے۔ میں اپنے گھر واپس لوٹی تو میرے گھر والوں کی آنکھوں میں آنسو اور فخر تھا۔ انہوں نے مجھ سے معافی مانگی۔ میرے شوہر نے فون پر کہا، مجھے تم پر فخر ہے فضا، تم نے وہ کیا جو کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ میری اصل جیت اس دن ہوئی جب میں اسپتال میں مینا سے ملی۔ وہ جسمانی طور پر خطرے سے باہر تھی لیکن اس کی روح پر لگے زخم گہرے تھے۔ ماہرین نفسیات اس کی مدد کر رہے تھے۔ اس نے اس بچے کو اپنانے سے انکار کر دیا جو اس پر ہوئے ظلم کی نشانی تھا۔ اس کا یہ فیصلہ تکلیف دہ تھا لیکن میں اسے سمجھ سکتی تھی۔ اس واقعے کو 6 ماہ گزر چکے ہیں۔ میں اپنے گھر کے لان میں بیٹھی ہوں۔ میرے سامنے چائے کا کپ رکھا ہے اور گود میں لیپ ٹاپ ہے۔ انایا میرے پاس ہی کھیل رہی ہے۔ قریبی ایک چھوٹے سے جھولے میں وہ بچہ پرسکونی سو رہا ہے جسے میں نے گود لے لیا ہے۔ میں نے اس کا نام عمل رکھا ہے، یعنی امید۔ میں نے ایئرپورٹ کے اس منظر سے اپنی کہانی شروع کی تھی جہاں لوگ ایک تڑپتی ہوئی جان کو ویڈیو بنا رہے تھے۔ ہمارا معاشرہ تماشائی بن چکا ہے جو دوسروں کے درد کو اپنی سکرین پر وائرل کرنا چاہتا ہے، لیکن اسی معاشرے میں سچ کی طاقت بھی موجود ہے۔ میں نے سیکھا کہ اکیلی آواز بھی اگر سچی ہو تو پورے نظام کو ہلا سکتی ہے۔ چودھری حشمت علی اور اس کے ساتھی آج جیل میں اپنے انجام کا انتظار کر رہے ہیں۔ مینا اور نسرین ایک نئے شہر میں نئی زندگی شروع کر چکی ہیں۔ میرا سفر ایئرپورٹ کی ایک چیخ سے شروع ہوا تھا لیکن اس کا اختتام اس بچے کی پرسکون نیند پر ہو رہا ہے۔ شاید ہم ہر برائی کو ختم نہیں کر سکتے لیکن اگر ہم ایک بے گناہ کو بھی بچا لیں، ایک سچ کو بھی سامنے لے آئیں تو انسانیت زندہ رہتی ہے، اور میری جنگ اسے انسانیت کو زندہ رکھنے کے لیے ہمیشہ جاری رہے گی۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔